السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور مجھے کہتے ہیں آمنہ جنجوا۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور ٹی وی چینلز کی بات کریں تو رمضان ٹرانسمیشن جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں اس ماہ میں۔ پورے 30 دن جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن ڈیلی ہوتی ہیں، سحری کی الگ، افطار کی الگ۔ اور یہ رمضان ٹرانسمیشن ہمیں زیادہ تر ہمارے ایکٹرز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، فیمیل میل ایکٹرز جو ہیں وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ایک بحث چھڑی تھی ان ایکٹرز کو رمضان ٹرانسمیشن سے الگ کیا جائے، لیکن ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کو سوشل میڈیا پہ سپورٹ کرتے رہے۔ ریسنٹ واقعے کی اگر بات کریں تو دانش تیمور جسے سب جانتے ہیں اور عائزہ خان کو بھی سب جانتے ہیں، یہ ایک ایسا کپل ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پڑوسی ملک بھارت میں بھی اپنے کام کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ خاص طور پر عائزہ خان کی بات کریں تو اپنے شوہر کے مقابلے میں زیادہ فیمس ہیں۔ ان کا ایک ڈرامہ جو ہے میرے پاس تم ہو نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی فیمس ہوا تھا۔ اس ڈرامے سے اس ایکٹریس نے کامیابی حاصل کی اور شہرت حاصل کی اور اپنے شوہر سے کہیں جو ہے وہ آگے نکل گئی۔ لیکن اس ٹرانسمیشن کی بات کریں جس میں دانش تیمور جو وہ رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کر رہے تھے اور اس میں عائزہ خان کو انہوں نے انوائٹ کیا اور ایک کلپ ان کا وائرل ہوا جس نے نئی بحث چھیڑ دی۔ ویسے بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اسلام میں مردوں کو 4 شادیوں کی جو اجازت ہے اس کو لے کر مرد حضرات جو ہر وقت اس پر بولتے رہتے ہیں، لیکن جو یہ نئی بحث چھڑی ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ کلپ کی بات کریں خاص طور پر تو یہ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ دانش تیمور نے وہاں پر ایک سوال کے جواب میں کہا کہ مجھے 4 شادیوں کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، یہ اور بات ہے کہ میں شادی کر نہیں رہا، فی الحال میں انہی کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں۔ اس پر جو ایک نئی بحث چھڑی گئی، اتنی پیاری اتنی خوبصورت بیوی جو اپنا کریئر بھی ساتھ لے کے چل رہی ہے، آپ کے بچے بھی پیدا کیے اور آپ کا گھر بھی دیکھ رہی ہے اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال، پھر اس کے بعد انہیں جسٹیفیکیشن بھی دی، لیکن آپ ایسی بات کریں ہی کیوں جو کنٹروورشل ہو؟ آپ کے پاس آپ کی بیوی کی علولی ہے، کوئی لنگڑی ہے، کیا ہے آپ کی بیوی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فی الحال انہی کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں؟ ایسا ان کا بیہیویئر تھا جیسے وہ کوئی احسان کر رہے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہوئے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، 4 شادیوں کا حکم نہیں دیا۔ مرد ایک شادی کے بعد اپنی پہلی بیوی کے ساتھ جو انصاف نہیں کر پاتے، گھر والوں کو دیکھیں اور بیوی کو دیکھیں تو اس میں آپ ہمیشہ جو اپنی بیوی کو سپریس کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تم گزارا کرو۔ ہمارے فیملی سسٹم ہے اور ایسا ہے۔ فیملی سسٹم کی جہاں تک بات ہے تو دانش تیمور جو ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے بہت کوئی نیک بن رہے تھے اور اپنا ایک ایسا بھاشن دے رہے تھے جیسے ان کی کوئی بہت ہی اسٹرانگ فیملی سسٹم ہے، اور اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ میں جب شروع میں شادی کے کماتا تھا اور عائزہ کام نہیں کر رہی تھی تو میں جو پیسے کماتا تھا وہ اپنے باپ کو دیتا تھا، میرے والد جو ہیں وہ عائزہ کو پاکٹ منی دیتے تھے، اور عائزہ نے پھر بتایا کہ میرے سسر جو ہیں میں ان سے پاکٹ منی مانگتی تھی، اس کے بعد وہ باقاعدہ حساب بھی رکھتے تھے۔ اپنی طرف سے یہ تو بہت ہی زیادہ اپنی فیملی کا شو آف کر رہے تھے کہ ہم بہت ہی کوئی سنسکاری فیملی ہیں اور میں بہت ہی اچھا بیٹا ہوں اور میں اس طرح رولز کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن میرے خیال میں انہوں نے اسلام کو صرف یہاں تک ہی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 شادیوں کی اجازت دی۔ اگر انہوں نے اسلام پڑھا ہوتا تو انہیں یہ بھی معلوم ہوتا کہ بیوی کے جو حق حقوق ہیں، جو بھی چیز ہے وہ اس کا ہسبینڈ اپنے ہاتھ سے اس کی ہاتھ پہ اپنی کمائی رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فیملی سسٹم کی اجازت نہیں دی کہ آپ کی بیوی اگر آپ کی فیملی کے ساتھ نہیں چل رہی تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ الگ رہیں، بے شک اگر آپ ایک کمرہ بھی افورڈ کر سکتے ہیں صرف تو آپ اسی میں اپنی بیوی کو رکھیں، یہ اس کا رائٹ ہے۔ یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، یہ اور بات ہے آپ کر نہیں رہے۔ دوسری طرف اگر آئیں اسلام کی بات کریں تو اسلام میں تو نہیں سکھا سکتی، علماء ہمارے موجود ہیں، آپ اس مسئلے پر بہت بار بحث ہو چکی ہے۔ میں صرف بات کروں گی ہمارے مردوں کے رویوں کی کہ ہمارے اسلام نے ایک اجازت دی ہے کہ آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، اور وہ انہوں نے اجازت یہ دی ہے کہ بہتر ہوگا آپ 4 شادیاں کریں، آپ بیوہ سے کریں، آپ کسی مجبور سے کریں، بڑی عمر کی وغیرہ سے بھی۔ لیکن دانش تیمور سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ وہ کسی بیوہ سے، یتیم سے، اس طرح کی طلاق یافتہ مجبور عورت سے شادی کریں گے؟ نہیں، اگر انہوں نے کبھی شادی کی تو ہمارے سامنے ہی ہوگا، وہ کسی طرح کوئی ماڈل ہوگی، کوئی اس طرح کی عورت ہوگی جس کے ساتھ وہ شادی کریں گے۔ آپ یہ مت کہا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، آپ ساتھ میں کنڈیشنز بھی بتایا کریں۔ دوسری طرف حمزہ عباسی کا ایک کلپ میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت ضرور دی ہے لیکن اس وقت کنڈیشنز تھی کہ جنگیں ہو رہی تھی، غزوہ احد کے بعد جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ آپ 4 شادیاں کریں، یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ آپ حسن سلوک کریں، ان کا خیال رکھیں اور ان کی ماؤں کے ساتھ آپ شادی کر لیں، اسی طرح بیواؤں کے ساتھ کریں، تاکہ وہ جو عورتیں تھیں وہاں پر کوئی ان کا ویلفیئر سسٹم نہیں تھا، ان کو کوئی شیلٹر نہیں مل رہا تھا، آپ ان کو شیلٹر دے سکیں اور حلال رشتے میں رہ کے یہ سب کریں۔ تو آج ہی مرد کیا کبھی کسی طلاق یافتہ سے پہلی شادی بھی کریں گے؟ آپ تو پہلی جو ہے وہ بیوی ایسی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس کا پہلے ماضی میں کوئی بوائے فرینڈ بھی نہ رہا ہو،
لیکن آپ ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ایسے بڑے بھاشن دیتے ہیں. جب آپ کو کسی چیز کا نہیں پتا تو آپ اس طرح کی بات مت کریں، کیونکہ آپ سیلیبریٹی ہیں، بہت سے لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں. ہمارے ہاں عورتوں کے لیے پہلے ہی بڑے مسائل ہیں. بات بات پہ مرد کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں گا، اور کر بھی لیتے ہیں، چھپ کے کر لیتے ہیں، بیوی کے سامنے کر لیتے ہیں. ایون کہ بیوی سے اجازت کے لیے ہمارا لا بھی بنا ہوا ہے کہ آپ بیوی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں ایسی ہی شادیاں ہو رہی ہیں، دوسری شادیاں جس میں بیوی کی اجازت شامل نہیں ہوتی، بیوی کی رضامندی نہیں ہوتی، سوائے اقرار الحسن کے. ان کی تینوں بیویاں جو ہے وہ اس وقت ہمیں راضی دکھائی دے رہی ہیں. لیکن پھر دوبارہ سے اس ٹاپک کی طرف آئے اگر، تو آپ دیکھیں کہ ہماری عورتوں کے لیے پہلے بہت مسائل ہیں سسرال میں. ان کے ساتھ آپ ایڈجسٹ ہونا، ایک نئے فیملی سسٹم میں جانا، اس کے بعد ساس کا رویہ، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس میں، نندو کا رویہ. بہت بار جو لڑکی خود جو ہے وہ بہت لاڈلی ہوتی ہے اپنے پیرنٹس کی، اس کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن آپ سیلیبریٹیز جو یہاں بیٹھ کر بھاشن دے رہے ہوتے ہو، کیا آپ نے سمجھا ہے کہ کبھی آپ کے اس الفاظ کے، آپ کے اس رویے کا اثر ہماری پبلک پہ کیا ہوگا؟ وہ کیا سیکھیں گے؟ ہماری پبلک بھی بڑی ہوشیار ہے، بڑی تیز ہے، اپنے مطلب کی ہر بات جو ہے وہ اٹھا لیں گے، لیکن جو ٹھیک بات ہوگی وہ اس کو نہیں اٹھائیں گے. یہی دانش تیمور جو ہے وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، یہی دانش تیمور جو ہے وہ دوسری طرف نامحرم لڑکیوں کے ساتھ رومانس لڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اگر آپ ایک چیز کو فالو نہیں کر سکتے تو آپ ہیومینٹی رہنے دیں، بجائے اس کے کہ آپ تباہی کی طرف لے کے جائیں سوسائٹی کو، بجائے اس کے کہ آپ ہاف نالج کہتے ہیں نا، ڈینجرس ہوتا ہے. دانش تیمور نے بھی وہی بات کی ہے، بعد میں جسٹیفیکیشن بھی دی، لیکن یہ جو انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ فی الحال میں گزارا کروں، اس سے لگا کہ عائزہ خان پتہ نہیں کون ہے، کیا ہے. آپ یہ ایک لڑکی کی انسلٹ کر رہے ہیں، یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ہو سکتا ہے دانش تیمور اور عائزہ میں کوئی اس طرح کی وہ بات نہ ہو. لیکن میرے خیال میں کسی لڑکی کو سامنے بٹھا کے اور یہ کہنا کہ میں اس طرح جتانا کہ میں شاید ایک احسان کر رہا ہوں، تو یہ غلط ہے. آپ کے سامنے لڑکی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی انسان ہے. وہ ایک شادی ایک مرد کے ساتھ گزارا کر سکتی ہے، تو آپ کیوں کہتے ہیں بات بات پہ کہ ہم جو ہے وہ دوسری شادی کر لیں گے؟ حالانکہ لڑکی کی اگر کنٹریبیوشن دیکھیں تو زیادہ ہوتی ہے، اپنی فیملی کو چھوڑتی ہے، سب کو چھوڑتی ہے، آپ کے بچے پیدا کرتی ہے اتنے پین سے گزر کر، لیکن اس کے بعد آپ کا ریوارڈ یہ ملتا ہے، آپ کی فیملی کو دیکھتی ہے. ہمارے ہاں گو کہ اسلام کو فالو صرف اپنے مطلب کے لیے کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں اسلام میں جو فیملی سسٹم ہے اس میں پیرنٹس کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف مرد پہ ہوتی ہے، بہو پہ نہیں ہوتی. لیکن ہمارے سسٹم میں، ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں لڑکی ہی جو بہو ہوتی ہے وہی پیرنٹس کو سنبھالتی ہے، اپنے ساس سسر کو سنبھالتی ہے، اور یہ ایسے پریٹینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے جیسے کوئی احسان کیا جا رہا ہو، مطلب اس کو کوئی بھی نہیں دیکھتا کہ وہ کیا کر رہی ہے. بہت سے مسائل ہیں جن کو ہمارے ہاں ابھی تک اس پہ بات بھی نہیں کی جاتی، اور ایسے ایکٹرز اٹھ کے ٹرانسمیشنز میں جہاں پر لوگ کو آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو آپ کنڈیشنز بھی دیکھیں، اور وہ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ کس کے تحت آپ دیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ انصاف کر پائیں گے. آپ تو پہلے کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے، آپ 4 کے ساتھ کیسے انصاف کریں گے؟ تو میرے خیال میں آپ کو جب آپ کسی اسکرین پہ بیٹھتے ہیں، آپ اس طرح کے میڈیم کو پہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک لارج نمبر جو ہے وہ ویورز کا وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ کس طرح دوسروں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، کس طرح دوسرے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو دانش تیمور کو میں یہی کہوں گی کہ تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں، تھوڑا سا آپ رمضان ٹرانسمیشن میں بیٹھنے سے پہلے ریلیجن کو بھی دیکھیں، اپنی سوسائٹی کو بھی دیکھیں، اور انسانیت بھی تھوڑی سی پڑھیں. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ کیسا فیل کرتی ہیں. اگر آپ عورت ہوتی، آپ کا مرد آپ کے سامنے بیٹھ کے ایسی بات کرتا، پھر آپ کی فیلنگز کیا کہتی؟ عائزہ خان کو بھلے کچھ نہ ہوا ہو، لیکن ہمارے سوسائٹی میں ہماری بہت سی لڑکیوں کو اس پہ اعتراض ہوا ہے کہ انہوں نے ایسی بات کیوں کی. یہ ظاہر سی بات ہے، بہت سی میرڈ خواتین جو ہیں ان کے مرد ان کے سامنے منہ کھول کے کہتے رہتے ہیں ہم دوسری شادی کرنے لگیں، ہم یہ کرنے لگیں، وہ کرنے لگیں. اگر تو آپ کی بیوی میں کوئی کمی ہے، آپ اس کے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ چھوڑ دیں، پھر کر لیں. آپ چھوڑتے بھی نہیں اور دوسری شادی کی طرف بھی جاتے ہیں اور کرتے بھی نہیں ہیں ساری زندگی، مطلب ایسے ہی آپ ٹارچر کرتے رہتے ہیں، تو یہ کوئی حل نہیں ہے. یہ تھی دانش تیمور کی سٹوری اور عائزہ خان کی. اور دانش تیمور جو ہیں وہ انہوں نے اپنا سنسکاری خاندان دکھاتے دکھاتے جو تنقید کا سارا رخ جو اپنی طرف موڑ لیا. بہت چیزیں سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی کہ ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ اچھی بلی عوام جو ہے فرشی شلوار کے پیچھے چل رہی تھی، دانش تیمور نے منہ کھول کے اپنے پیچھے لگوا لیا. آپ نے اس معاملے پہ جسٹیفیکیشن بھی دی ہے، کلیئر بھی کیا ہے اس معاملے کو، لیکن پھر بھی آپ کا وہ فی الحال چل رہا ہے. اگلے ویلاگ تک کے لیے اللہ حافظ.